الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا لنعمه والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر امن یجیب المضطر اذا دعا صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، آپ کے اور میرے آقا علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس دعا کو ماہ رجب کے آغاز سے شروع کر دیں کہ اللہ ہمیں برکت دے رجب اور شعبان میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ لہٰذا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں برکت کے لیے دعا کا کہہ رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی کرم، اللہ کی عنایتیں اور اللہ کی برکتیں اس مہینوں میں زیادہ آسمان سے اتر رہی ہیں۔ ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہیں اپنی امت کے لیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میری امت زیادہ سے زیادہ اس کا اللہ سے بھی تعلق بنے اور اس کی دنیا بھی سنور جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے۔ لہٰذا ماہ رجب کے اس مہینے میں جہاں بہت سارے ہمیں واقعات ہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا بھی ذکر کرنا ہے، ہمیں معراج کا بھی ذکر کرنا ہے، وہاں ہمیں دو تین چیزوں کا عہد کرنا ہوگا۔ نمبر ایک کہ ہم اس دعا کو صبح و شام اپنا ذکر بنا لیں کہ اللہ ہمیں برکت دے رجب اور شعبان میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ایک تو یہ، دوسرا حسب استطاعت اس میں سخاوت کریں۔ اگر آپ کے پاس کروڑوں نہیں ہیں، لاکھوں نہیں ہیں، ہزاروں نہیں ہیں، سینکڑوں نہیں ہیں، جو ہے اس میں سے تھوڑا اللہ کے لیے دے دیں اور اپنے آپ کو تیار کریں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے اور میں نے ان 2-1.5 ماہ رہ گیا ہے، اس میں اپنے آپ کو اتنا تیار کرنا ہے کہ میں نے رمضان المبارک کی ساری رحمتوں، برکتوں، عظمتوں کو سمیٹنا ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں ابھی سے۔ اسی طرح اس مہینے میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا بھی ذکر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پر مفصل بات کروں گا۔ معراج، اس پر بھی انشاءاللہ تعالی بات ہوگی، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کریم نے معراج کروائی وہ جسمانی معراج تھی، خواب نہیں تھا۔ کیوں؟ خواب میں تو کوئی بندہ بھی کہہ سکتا ہے، کسی کا بھی دعویٰ ہو سکتا ہے۔ آپ کے معجزات میں سے معراج آپ کے افضل ترین معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور بعض اہل علم کے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے افضل معجزہ معراج ہے کہ آپ کی اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات۔ اب آپ کی معراج تو اللہ سے ملاقات ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام وہ معراج پہ جائیں، اللہ سے ملاقات کریں اور اپنی امت کے لیے کچھ نہ لے کر آئیں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہمارے نبی تو وہ ہیں جو ساری ساری رات کھڑے ہو کے اس امت کے لیے، جو آج جھوٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، جو ملاوٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، دھوکہ دہی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے،
اس امت کے لیے پوری پوری رات اللہ کے دربار میں اس امت کی مغفرت کے لیے اور اس امت کی کامیابیوں کے لیے اور اس امت کی نجات کے لیے دعا کرتے تھے۔ امتیوں کی معراج کیا ہے؟ امتیوں کی معراج نماز ہے۔ 5 وقت اللہ اکبر کی صدا آتی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کامیابی کیسے ملے گی؟ ہر کوئی کامیابی کو تلاش کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، اور کامیابی دینے والا بلا رہا ہے کیا؟ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور کامیابی کس میں ہے؟ نماز میں۔ مومن کی معراج نماز ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں۔ تو آئیے آج اس موقع پہ، جبکہ رمضان قریب آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم ابھی سے تیاری شروع کریں، اپنی نمازوں کی ترتیب بنائیں، قرآن کریم کی ترتیب بنائیں، صدقات اور خیرات اور حسب استطاعت جو ممکن ہو اس کو خرچ کرنا شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو کہا ہے سنا ہے اس پر عمل کر سکیں۔ انشاءاللہ عالمی اور ملکی حالات پہ اب چند چیزیں میں عرض کروں گا۔ ناظرین، سینٹ کے الیکشن بھی ہیں اور بھی کچھ باتیں ہیں جو آج میں نے کرنی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سیالکوٹ ڈسکا میں جو کچھ واقعات ہوئے اس کے بعد کہا تھا کہ آؤ جو پاکستان مسلم لیگ نون کا مطالبہ ہے اس کے مطابق ان 20 یا 23 جگہوں پہ دوبارہ الیکشن کروا لے۔ چیف الیکشن کمشنر کا فیصلہ آیا، اس پر تحفظات بھی ہیں لوگوں کے، اس کو سراہا بھی جا رہا ہے، لیکن بڑی عجیب بات ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے کہ حزب اختلاف اس فیصلے کو سراہ رہی ہے اور دوسری طرف کہہ رہی ہے فلاں حلقے میں جہاں وہ ہار گئے اسی الیکشن کمشنر نے وہاں بھی تو الیکشن کروایا ہے نا، جہاں پر پی ڈی ایم کے قائد جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جنہیں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو یہ جو دو رخی بات ہے کہ جو میرے مفاد میں ہو وہ تو قبول ہے، جو میرے مفاد کے خلاف ہو جائے وہ قبول نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ معاشرے، قومیں اس طرح نہیں بنتی ہیں۔ اگر غلطی ہے تو پھر ساری غلطی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک حلقے میں تو وہ الیکشن کمیشن نے بہت اچھا کام کر دیا اور دوسرے میں بہت برا کام کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی خواہش ہے، انہوں نے اس کے لیے کوششیں کی ہیں، عدالت میں مسئلہ ہے، جو بھی فیصلہ آئے گا عدالت کا حتمی فیصلہ علی الراس والعین سر آنکھوں پر ہے، لیکن کیا یہ جو بازار لگتا ہے انسانیت کو خریدنے کا، ایک ایک ممبر کئی کروڑ روپے میں خریدا اور بیچا جاتا ہے، ایک ایک سیٹ کے کروڑہ روپے لگتے ہیں، کیا یہ لوگ عوام کی نمائندگی کریں گے؟ کیا یہ پاکستان کی نمائندگی کریں گے جو کروڑوں روپے لگا کے آئیں گے سینٹ میں؟ ماضی میں اس حوالے سے بڑے تلخ حقائق ہیں۔ اللہ کرے کہ اس مرتبہ ایسا نہ ہو، اس مرتبہ ایسا نہ ہو۔ پنجاب میں چودھری پرویز الہی صاحب نے، جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے ہیں، اس وقت اسپیکر ہیں، تمام پارٹیوں کو اعتماد میں لے کے جو فیصلہ کیا میں سمجھتا ہوں وہ بہت درست فیصلہ ہے، اور شاباش کے مستحق ہیں پنجاب اسمبلی کے تمام ممبران اور تمام جو پارٹیاں ہیں جنہوں نے کہا کہ جمعہ بازار نہیں لگے گا، چھانگا مانگا نہیں بنے گا، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کرے باقی جگہ پر بھی ایسا ہو۔ سوال ایک بڑا اہم ہے کہ میرے پاس ووٹ ہیں 10 اور مجھے ووٹوں کی ضرورت ہے 15 کی۔ جب میرے پاس 15 ووٹ ہی نہیں ہے تو میں امیدوار کیوں بنا؟ اس سوال کا جواب کوئی نہیں دیتا۔ اس سوال کا جواب قوم کو پوچھنا چاہیے کہ جب آپ کے پاس ووٹ 10 ہیں اور آپ کا کینڈیڈیٹ کامیاب ہوگا 15 ووٹوں سے،
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خرید و فروخت کریں گے، آپ اثر و رسوخ استعمال کریں گے، لوٹا کریسی ہوگی، آپ لوگوں کو قائل کریں گے کہ وہ اپنی جماعتوں سے، جس جماعت کے نشان پر وہ جیت کر آئے ہیں، اس جماعت سے غداری کریں، بغاوت کریں، اس سے دھوکہ کریں۔ میرا خیال ہے سیاست اس کا نام تو نہیں ہے، جمہوریت اس کا نام نہیں ہے۔ بہرحال 2 دن باقی ہیں، 3 دن، کیا رزلٹ آتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ تو سامنے آ جائے گا۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ ہماری سیاسی قیادت سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں تھوڑا ہوش مندی سے کام لے اور عقل سے کام لینا چاہیے۔ اس حوالے سے اس وقت ناظرین جو عالم اسلام، عالم عرب کی صورتحال ہے، اس حوالے سے بھی میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ ہمارے وزیر خارجہ گزشتہ دنوں مصر گئے تھے، وہاں ان کا بہت اچھا استقبال ہوا۔ 10 سال بعد مصر اور پاکستان کے تعلقات میں ایک زبردست گرمجوشی پیدا ہوئی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ ابھی جو ایک نمائش لگی متحدہ عرب امارات میں، وہاں ہمارے جوائنٹ چیف تشریف لے گئے، وہاں ہماری منسٹر زبیدہ جلال گئیں، وہاں پر سے بھی بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ کویت سے بھی بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ کویت کے جو نئے امیر ہیں اور جو وزیر خارجہ ہیں، پاکستان کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری ایسی ہدایات دی ہیں کہ جو آئندہ ایام میں ہم دیکھیں گے اور ہمارے سامنے آئیں گے۔ سعودی عرب، پاکستان اور سعودی عرب کا رشتہ، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ایمان، عقیدے 2 قوموں کا رشتہ ہے، یہ افراد کا رشتہ نہیں ہے، یہ جماعتوں کا رشتہ نہیں ہے، یہ 2 قوموں کا رشتہ ہے۔ وہاں پر سے بھی بہت اچھی خبریں ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں پاکستان عالم اسلام اور عالم عرب کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی بہت بہتر اور مثبت سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، 2-3 روز پہلے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر جناب بابر افتخار صاحب، جنرل بابر افتخار صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی۔ یہ پریس کانفرنس آپریشن رد الفساد کے حوالے سے تھی، 4 سال مکمل ہونے پہ۔ ایک ایسا آپریشن جس نے دنیا کو یہ بات بتا دی کہ پاکستانی قوم، پاکستان کی فوج، پاکستان کے سلامتی کے ادارے کتنے مضبوط اور کتنے قوی ہیں، اور ہم سب نے مل کر اس دہشت گردی کو اور ان دہشت گردوں کو جنہوں نے شام، عراق، یمن، لیبیا کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا، اس قوم نے، اس ملک کی فوج نے، اس ملک کی سول سوسائٹی نے، اس ملک کے سلامتی کے اداروں نے، پولیس نے، علماء نے، مشائخ نے ان کو شکست دی۔ آج اگر ہم اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں تمام طبقات کا اور بالخصوص پاکستان کی فوج اور سلامتی کے اداروں اور ہمارے شہداء اور غازیوں کا بہت بڑا کردار ہے، اور میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مارچ، اس مرتبہ جو 23 مارچ ہے، پاکستان کا جو دن ہے، وہ اس سلوگن کے ساتھ، اس تھیم کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ کہ ایک قوم ایک منزل، اس پر پاکستان علماء کونسل نے اور جو وزیر اعظم محترم جناب عمران خان صاحب نے مجھے ذمہ داری دی ہوئی ہے بطور نمائندہ خصوصی برائے بین المذاہب ہمانگی، تمام مکاتب فکر اور مذاہب کے قائدین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 1 اگست سے 30 اگست تک پورے ملک کے اندر ایک قوم ایک منزل، کیا منزل ہے؟ امن، اخوت اور اعتدال، اس پر مساجد میں، مدارس میں، امام بارگاہوں میں، چرچز میں، مندرز میں، عوامی مقامات پر اجتماعات ہوں گے جس میں پاکستان کا پرچم، اور اس پرچم کے نیچے ہم سب ایک ہیں،
اور ایک قوت کے ساتھ قومی وحدت کی بات کی جائے گی، ملک میں امن اور استحکام کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے، ہم اپنے ملک کے سلامتی کے اداروں کو، اپنی فوج کو، اپنی پولیس کو، اپنے ملک کے قانون کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، ہم پاکستان میں رہنے والے غیر مسلم جو ہمارے ہیں، ہماری اقلیتیں، ان کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، ان کے اندر جو خوف پیدا کیا جاتا ہے ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور دنیا کو یہ پیغام کہ پاکستان میں رہنے والا، پاکستان کا پاسپورٹ رکھنے والا، وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، اسی کسی جتھے، کسی گروہ یا کسی فرد سے غیر قانونی طور پر ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو کوئی قانون کو ہاتھ میں لے گا اس کے خلاف ریاست اپنا کردار ادا کرے گی۔ ریاست سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ الحمدللہ پاکستان کے اندر جو ہماری اقلیتیں ہیں وہ بہت سارے دنیا کے ممالک سے بہتر ہیں، بہت سارے دنیا کے ممالک سے بہتر ہیں، اور اگر ہم اپنا اور ہندوستان کا موازنہ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان میں جو اقلیتیں ہیں، ہندوستان ان کے لیے جہنم سے زیادہ بری جگہ بن چکی ہے، اور پاکستان میں الحمدللہ ہماری مسیحی برادری ہو، ہندو ہو، ہمارے سکھ ہوں، ہمارے اور غیر مسلم جو ہے، ان کے لیے پاکستان کے اندر بہت، پاکستانیوں کے دل میں بڑا ایک دوسرے کے لیے محبت، پیار اور احترام ہے۔ اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک قوم اور ایک منزل، امن، اخوت اور اعتدال، اس کو گلی گلی، نگر نگر لے کے جانا چاہیے، اس کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے، یہ پیغام عام ہونا چاہیے کہ آؤ پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے۔ اب میں چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں عرض کر دوں، وقت کم ہے۔ اپنی گلی اور محلے کو صاف کرنا، یہ بھی پاکستان کو مضبوط کرنا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن میں کرتا کیا ہوں؟ میں اپنے دروازے کے آگے سے تو صفائی کرتا ہوں، لیکن وہ جو میرا گند ہے دروازے کے آگے، وہ دوسرے کے دروازے کے آگے رکھتا ہوں، وہاں سے اٹھاتا نہیں ہوں۔ مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ مجھے ایک درخت لگانا ہے، مجھے ایک دن یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ بہت سارے ایسے کام ہیں، ملاوٹ نہیں کرنی۔ میں نے یہ شعور قوم کو دینا ہے کہ پانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ آپ وضو اگر دریا پہ بیٹھ کے، نہر پہ کر رہے ہو تب بھی پانی کو محفوظ کریں، حالانکہ وہ تو بہہ رہا ہے جتنا مرضی پانی، وہاں بھی وضو جیسے عمل کے لیے بھی پانی کو بچانے کا کہا گیا۔ تو طہارت، صفائی، پودوں کو لگانا، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا احترام، یہ پہلی سٹیج ہے۔ ملاوٹ اور جھوٹ سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے اور ہم عزم بھی کریں، ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ ہماری قومی اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا ہے بچوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے، بچوں پر تشدد۔ کئی ویڈیوز بھی آپ دیکھتے ہیں، واقعات دیکھتے ہیں، سکولز میں بھی ہوتے ہیں، مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں کہ بچوں پر تشدد کیا جاتا ہے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا مفہوم اس طرح سے ہے، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ استاد کا مقام بہت عظیم ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ جس سے ایک لفظ سیکھا وہ بھی استاد ہے، لیکن استاد پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو اپنا بچہ سمجھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ تشدد سے اتنا آگے چلا جائے کہ ایسا لگے کہ کوئی انسان نہیں، ایک انسان پر ایک جانور تشدد کر رہا ہے۔ اور یہ بھی اس میں خوبصورتی یہ ہے اس قانون میں کہ یہ متفقہ پاس ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سیاسی پارٹیاں، مذہبی جماعتیں، سیاسی اگر چاہیں تو وہ آگے بڑھ سکتی ہے قومی مفاد میں۔
قومی امور میں ملک کے اندر بہتری لانے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کر سکتی ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی مثال ہے اور اس مثال کو ہمیں قائم کرنا چاہیے، اور چیزوں میں بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ بچیوں کی تعلیم کا معاملہ ہے، جبری شادیوں کا معاملہ ہے، کم عمر بچیاں نابالغ بچیوں سے جو اس حوالے سے مزید قوانین کو بہتر کرنے کا معاملہ ہے۔ اور آخری بات یہ کہہ دوں کہ ایک معاملہ چل رہا ہے، جو ایک قانون آیا وقف املاک کے حوالے سے، انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم بہت جلد اس حوالے سے علماء مشائخ کو خوشخبری دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔